کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے بعد اس کے گناہوں کو یہ جذب کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ جیسے تپش حرارت جو ہے وہ ہر چیز بھسم کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی انسان کے مسلمان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ گھروں میں لاک ڈاؤن تھا اور مسجدیں بند تھی، تراویحیں بھی گھروں میں پڑھیں، تو لہذا اس دفعہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم مساجد کھلی ہیں اور سوشل ڈسٹنس کے ساتھ تراویح بھی ہو رہی ہیں، الحمدللہ، اور اس پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا جب بھی مہینہ آتا ہے تو کچھ باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہر سال ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے کہ انسان ریفریش ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بنیادی اراکین دیے ہیں، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 اراکین پر، 5 ستونوں پر مشتمل ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، یقین سے ہے، بلیف سے ہے۔ یہ مسلمان جب تک کوئی شخص اس بلیف کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا یقین نہیں ہوگا، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو بنیادی رکن ہو گیا۔ اس کے بعد 4 اراکین ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا ہے نماز۔ نماز دیکھیں، یہ بنیادی طور پر فرض ہے، دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اور ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، ہر صورت کے اندر فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ جب انسان سفر میں ہے تو قصر کر لے، یا جو خواتین بیمار ہیں تو وہ اس کی قضا کر لیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ناظرین آتا ہے عمل کے اعتبار سے جو رکن ہے، وہ ہے رمضان المبارک، روزے رکھنا، وتصوم شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ناظرین، یہ ہر سال آتا ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے کہ ترمز الذنوب۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت سخت گرمی ہو اور تپش ہو، اور اس تپش کی وجہ سے زمین، جو ریگستان کی زمین ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، گرمی ہونے کی وجہ سے، یعنی سخت تپش کی وجہ سے، تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ آتا ہے وہ انتہائی سخت گرمی کے موسم میں آتا ہے۔ ایک حوالے سے تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ دوسرا، یعنی اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ فَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ، کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے بعد اس کے گناہوں کو یہ جذب کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ جیسے تپش حرارت جو ہے وہ ہر چیز بھسم کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی انسان کے، مسلمان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی یعنی وہ مہینہ جس مہینے کے اندر مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے
اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ ہے، یعنی یہ شہر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الرمضان لی، کہ رمضان میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو لہذا اس اعتبار سے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کہ بھئی یہ مہینہ وہ بابرکت مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو یہ بھی ایک اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا ناظرین، رمضان جب بھی آتا ہے تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ اس مہینے کے اندر ہم 30 دن تک روزے رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ کتبہ کا لفظ استعمال ہوگا ناظرین، تو وہاں پر وہ فرضیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض ہے، قتال فرض ہے، جب تم پر کوئی حملہ آور ہو اور بدلہ لینے کے وقت جو ہے قصاص کا معاملہ جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر مخاطب جو کیا ہے وہ ایمان والوں کو کیا کہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض ہیں، جو بھی ایمان والا ہے وہ روزے رکھے گا۔ تو کتب علیکم الصیام، اب صیام کا مطلب کیا ہے؟ صیام کا لغوی معنی ہوتا ہے ناظرین رک جانا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ جب یہ تم سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لائی، فاشارت الی، تو جب وہ پوچھیں کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچہ بات کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے بات کرے گا، تو ماں کی گود کے اندر ہے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں بات کرتی، تو انہوں نے کیا فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے کیا نظر مانی ہے، اپنے رحمان کی صوم کی، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ میں خاموش رہوں۔ ان کی شریعت کے اندر یہ نظر ہوتی تھی کہ بھئی انسان خاموش رہتا تھا، فلن اکلم الیوم انسیا، کہ آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، لوگ خاموش رہتے تھے۔ تو یہاں پر صوم کا معنی آ گیا رکنے کے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان کیا، تو مطلقاً رکنا اس کا مطلب ہے۔ لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، جیسی صبح صادق ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جنسی تعلق سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اندر روزہ، جس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں جس کو صوم کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر رکھا جاتا ہے 30 دن کا یا 29 دن کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر ان کو فرض کیا گیا تھا۔ یہاں پر دو باتیں پتہ چلی ناظرین، اسلام کے اندر جو روزہ فرض ہوا ہے وہ تو فرض ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور اس سال جس سال تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ہجرت کے تقریباً 18 مہینے کے بعد، یعنی تحویل قبلہ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت ایک ہی اس میں ہوئی، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ہجرت کے 1.5 سال بعد شعبان کے مہینے کے اندر۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بھئی رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور سن 1.5 ہجری میں اور شعبان کے مہینے میں۔ دوسری یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پچھلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی ان روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ کوئی ایک نیا حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو یا حضور کی امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو، یعنی ایسا کوئی حکم نہیں کہ جو ہمارے ساتھ خاص ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا۔ اب دیکھیں یہود میں بھی تھا، جو آج کل وہ شفاعت رکھتے ہیں، جن کو اسی طریقے سے کرسچنوں کے اندر بھی روزے کا تصور ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ تمام کے تمام آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور ہے، اور غیر آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت کے اندر کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،
کہ دیکھو فکولا من حیث شئتما، کہ جہاں سے دل چاہے وہاں سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو یہ بھی روزہ تھا کہ بھئی آپ نے یہاں سے نہیں کھانا، تو روزے کا مطلب ہی رکنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو لہذا آسمانی مذاہب کے اندر بھی روزہ ہر صورت کے اندر موجود رہا، اور غیر آسمانی مذاہب یعنی آپ دیکھیں کہ جو بدھسٹ ہیں ان کے ہاں پورا ایک تصور ہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ایک تصور ہے، اب اگرچہ اس کی صورتیں بدل چکی ہیں کہ وہ کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کچھ چیزوں سے رکتے ہیں، مطلقاً جو ہے کھانے پینے سے نہیں رکتے، لیکن انہوں نے روزے کی صورت کو بدل دیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ روزے کی صورت کو قائم و دائم رکھا، اور الحمدللہ جو روزہ مسلمانوں کے ہاں ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، تابعین تبع تابعین روزہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے الحمدللہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عبادت کو اسی صورت پہ قائم و دائم رکھا جس صورت کے اوپر وہ فرض کی گئی، اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس عبادت کو ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نماز دیکھ لیں، اسی طرح سے مسلمان پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کرسچنوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کی صورت کو ہی بدل دیا، نماز رہی نہیں، اب وہ صرف ایک بیٹھ کر ایک دعائیہ تقریب ہوتی ہے، اس میں کوئی میوزک بجایا جاتا ہے، بس یہ ان کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح سے یہود جو ہے نہ اب رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی صرف کھڑے ہوتے ہیں اور ہل ہل کر جو ہے وہ توراہ کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہو گئی، اور نہ جماعت کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ناظرین ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اولیاء کرام کو، ہمارے اکابرین کو، کہ جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی حوالے سے۔ ہر دور کے اندر فتنے کھڑے ہوئے، اور وہ فتنے جو ہے وہ مختلف ناموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، مختلف نعروں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کوئی بھئی نماز تو جو ہے وہ ختم کر دی گئی، نماز کیا ہے، نماز تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک پھر گروپ پیدا ہوا، پھر ہوتے ہوتے جو ہے وہ یہ جو اسماعیلی ہیں ان کے ہاں نماز کا تصور ختم ہو چکا ہے، تو یہ صرف بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو لہذا یہ ہم تو اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ روزے کا بھی لوگوں نے جیسے ایک تصور بدل دیا، تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ روزہ اپنی اصل صورت کے ساتھ قائم ہے۔ اگرچہ لوگ بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بہت طویل روزہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس کا ٹائم مقرر کر لیا جائے، اتنے ٹائم تک ہو، اس میں پانی پینے کی اجازت دے دی جائے، اس میں جو ہے، اور پھر یہ کہ اس میں چھوٹ دے دی جائے، کچھ لوگ روزہ نہ رکھیں، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ بھئی جب رمضان کو جو ہے گھما پھرا کے سردیوں کے موسم میں لے آیا جائے، یعنی اس کو بدل دیا جائے، گرمیوں سے ہٹا کے سردیوں کو، بڑی صورتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سازش ہوتی رہی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی اصل صورت کو بدل دے، لیکن الحمدللہ مسلمان اس پر قائم و دائم ہے۔ اس میں سارا کریڈٹ ناظرین علماء کو جاتا ہے، عوام کو نہیں جاتا۔ دیکھیں عوام تو وہ تو چلتی ہے علماء کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتی ہے، بڑے جس چیز کے پیچھے لگا دیں۔ دیکھیں نا یہ جو فرقہ واریت ہے، مختلف گروپ ہیں، وہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ عوام تو چل رہی ہے، اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار کیسے بلائنڈ یہ فیتھ کرتے ہیں، یہ فالوورز ہیں، اندھے فالوورز ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا اصل چیز کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے علماء کو جو قائم و دائم رکھا ہے، جنہوں نے قرآن اور سنت کو پکڑا، حضور کی احادیث کو پکڑا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پکڑا، اور پکڑ کے یعنی اس پر چل رہے ہیں خود بھی، اور عوام کو بھی اس پہ لگایا ہوا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت، دیکھیں آج تک میں یہ بات ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی مسجد کے اندر جو اہل سنت کی، اور اکثر دنیا کی جو مساجد ہیں، وہاں پہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور اس کی داڑھی نہ ہو، بالکل داڑھی نہ ہو، اور سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، تو لوگ عوام ہی اس کو اپنا امام نہیں بناتے۔
عوام کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ بڑا اچھا قاری ہے، سب کچھ ہے، نماز ہو بھی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو اپنا امام نہیں بنانا، ہمیں امام وہی چاہیے جو جبہ پہنا ہو، شلوار قمیص پہنی ہو، داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، ہمیں ایسا امام چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو نماز ہی اس کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ تو اللہ کا فضل ہے نا۔ تو اسی لیے آج جو ہے الحمدللہ اماموں کی شکل صورت، ہماری عبادت، ہمارا طریقہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور علماء اور صحابہ کرام نے اس پر اپنا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے، اپنا فریضہ ادا کیا۔ تو لہذا ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اچھا دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی نئی چیز تم پر فرض نہیں کی گئی۔ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے کہتا بھئی یار یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کو کیا ملتا ہے ایک انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے؟ دیکھیں نا، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک بیمار ہے، اگرچہ بوڑھے کو بیمار کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن بظاہر کتنے بوڑھے رکھتے ہیں، کتنے بیمار بھی رکھتے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی کیا اللہ کو ملے گا کہ بھئی تم بھوکے پیاسے رہتے ہو، تو اس سے اللہ کو کیا ملنا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ دیکھو کہ یہ کوئی ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اللہ کو کیا فائدہ ہونا؟ پوری دنیا کے انسان اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی کا اقرار کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور سارے ہی اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اس کے اندر جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے رکھے۔ اب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے کہ روزے کے کیا فوائد ہوتے ہیں انسان کے جسم پر اور انسان کی روح پر۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تم سارے وہ بینیفٹ بتاؤ جو بینیفٹ ہمارے جسم کو پہنچتے ہیں۔ بھئی ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ڈائٹیشن کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نسخہ دے دو، فلاں کوئی خوراک بتا دو، فلاں چیز بتا دو جس سے میرے جسم کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو روزے کے جسمانی کیا فوائد ہیں اور روحانی کیا فوائد ہیں، اس سے انسان کی روح کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ تو گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر تو فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی پیغام دیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف تم سے کروائی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے تم سے پہلے بھی امتیں کرتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رکھ سکتے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو، جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اکثر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یار فلاں دیکھو، جب بچہ سائیکل چلانا شروع کرتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے بیٹھتے ہوئے، تو ہم کہتے ہیں یار فلاں جب سائیکل چلا سکتا ہے بچہ، تم نہیں چلا سکتے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں بھی چلا سکتا ہوں۔ یا فلاں جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ یار جب یہ کام کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ فلاں آدمی جہاز اڑا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اڑا سکتا؟ فلاں گاڑی چلا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں چلا سکتی؟ تو لہذا اس سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھئی ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو تم نہیں کر سکو۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا کہ اس کو تو پورا ہی نہیں کیا جا سکتا، نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے یہ کہ جس کو پورا کیا نہ جا سکے۔ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے جو ہماری طاقت کے اندر ہے، ہمارے بس کے اندر ہے۔ ہم بے بس نہیں ہیں روزہ رکھنے میں، الحمدللہ خوشی خوشی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں اور بڑے مزے سے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ جی میں نہیں رکھ سکتا اور یہ ایسا حکم ہے کہ جو جس کی طاقت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اور وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو لہذا ناظرین، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزے کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ لیکن ناظرین یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا مقصد بیان کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا اب آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اب ہر جگہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد نہیں بیان کر رہے کہ بھئی اس کا مقصد، اس سے تمہیں حاصل کیا ہوگا، وہ تو احادیث کے اندر ہے، قرآن کی اور آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تم متقی ہو جاؤ گے۔
اب دیکھیں یہ جو تقوی ہے ناظرین، اب قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک مومن سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن سے مطالبہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو تقوی اختیار کرو اس کا رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور پھر ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ کہتے ہیں میں متقیوں کے ساتھ ہوں، تقوی اختیار کرو۔ متقی کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور متقیوں کے فضائل ہر چیز۔ اب ایک مومن ہے اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ بھئی اس کو اختیار کرنا ہے یا متقی بننا چاہتا ہوں میں، بنوں گا کیسے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو لہذا ناظرین، اب تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کے ساتھ مستقل لگا رہتا ہے۔ جو آدمی متقی بن جاتا ہے نا تو وہ پھر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور پھر تقوی کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ اب تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ اب اس سے بات پتہ چلی کہ رمضان المبارک کا اور تقوی کا بڑا باہمی اہم تعلق ہے۔ جو شخص بھی متقی بننا چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرنا ہے تو اس کو وہ ڈھونڈے رمضان کے مہینے کے اندر۔ یہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ اور تقوی، حضور سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے، کہاں ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا التقوی ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں۔ تقوی کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، تقوی کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ناظرین رمضان مبارک کے روزے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اسی طرح سے بھی۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک مستقل پورا ایک اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونی ہے کہ رمضان اور تقوی ان دونوں کے اندر کیا ایسی مناسبت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم متقی بنو گے۔ اس روزے کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان متقی بنتا ہے؟ روزے کے اندر کون سے ایسے اثرات ہیں، اس کے فوائد ہیں کہ جس سے مومن جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے؟ اور تقوی کا مطالبہ جب اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ جب کوئی شخص ہو تو کہتے ہیں یار یہ بڑا متقی شخص ہے، یہ بڑا متقی شخص ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا متقی ہے یعنی پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے اور اللہ کا صالح بندہ ہے۔ تو اب یہ متقی شخص ہے تو یہ متقی شخص کیسا بنا؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے، کیا ان دونوں کے درمیان اتصال ہے، تعلق ہے کہ جس سے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر آج تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہم بھی تو ہر سال روزہ رکھتے ہیں، تو ہم متقی کیوں نہیں بنے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟